بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ متشابہات قرآن کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ جاری تھا، کافی احباب نے اسے پسند بھی فرمایا ہے اور کافی احباب نے یہ گزارش کی ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہ متشابہات کے قواعد کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج بھی متشابہات قرآن کے حوالے سے ایک فائدہ بیان کیا جائے گا تاکہ قرآن مجید پختہ یاد ہو جائے۔ سورہ دخان میں 3 آیتیں ہیں جو اکثر مشکل ہو جاتی ہے پڑھنے میں یا تراویح میں۔ پہلی آیت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 13 انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین۔ دوسری آیت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 17 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم۔ اور تیسری آیت ہے اسی سورہ دخان کی آیت نمبر 18 ان ادّوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ اب یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 13 میں ہے رسول مبین، آیت نمبر 17 میں ہے رسول کریم اور آیت نمبر 18 میں ہے رسول امین۔ تو یہاں پر اکثر غلطی واقع ہو جاتی ہے، معلوم نہیں چلتا، پتہ نہیں ہوتا کہ رسول کریم کہاں پر پڑھنا ہے، رسول مبین کہاں پر پڑھنا ہے اور رسول امین کہاں پر پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لفظی قاعدہ تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس قاعدے کو جب آپ سنیں گے تو یہ کبھی بھی یہاں پر غلطی واقع نہیں ہوگی آپ سے۔ قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے ان آیتوں پر جب پہنچنا ہے تو مکہ کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پھر اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے آیت نمبر 13 میں ہے انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، تو مکہ میں پہلے میم ہے تو پہلے والی جگہ پر میم آیا ہوا ہے رسول مبین۔ پھر آیت نمبر 17 میں ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، تو مکہ میں دوسرا حرف کاف ہے تو یہاں پر بھی دوسرے جگہ میں کاف آیا ہوا ہے، رسول کریم آیا ہوا ہے۔ اور 18 میں ان ادّوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، تو مکہ میں آخری حرف جو ہے وہ الف ہے تو یہاں پر بھی جو تیسرا مقام ہے وہ رسول امین کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ یہ مکہ کا لفظ ذہن میں رکھیں گے تو یہ تینوں آیتیں آپ ڈائریکٹ پڑھ سکیں گے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی سوچ و فکر کے کہ رسول مبین، رسول کریم، رسول امین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پختہ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔